الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اصحاب پیغمبر کے سلسلے میں جناب مقداد ابن عمر یا مقداد ابن اسود کے حالات بیان کیے جا رہے تھے، اور گزشتہ تقریر کے اختتام تک اس منزل تک گفتگو پہنچ چکی تھی کہ جناب مقداد ابن اسود جو ارکان اربعہ میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کے بعد پیغمبر اسلام کے افضل ترین صحابی معصومین کی روایت کی بنا پر ہیں، اور خصوصیت سے صبر کے مقابلے میں، صبر کی صفت میں، حالات کو سمجھنے کی صفت میں ان کا تذکرہ بعض مقامات پر ان سے افضل صحابیوں سے بھی بڑھ کر کیا گیا ہے، جن کے بارے میں نص معصوم ہے کہ ان کا دل لوہے کے پتھروں کی مانند محکم تھا، اور ان کی مثال قرآن کے الف کی مانند ہے، جو کسی بھی مقام پر آئے، کیسے ہی حالات میں آئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی مقداد کی محبت کو رسول نے حکم خدا قرار دیا، اور کبھی جنت کے اشتیاق کو ظاہر کیا جو وہ مقداد کے بارے میں کر رہی ہے۔ انہی فضائل کے ساتھ ساتھ جناب مقداد کے حالات بیان کیے گئے کہ روایات کی روشنی میں جناب مقداد ان صحابیوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی عہد اور زمانے میں اسلام کو قبول کیا، اگرچہ ان کا تعلق عرب سے تھا، لیکن بعض حالات کے تحت ان کے والد کو عرب سے ہجرت کر کے یمن کے قریب حضر موت کے علاقے میں ایک قبیلے کے پناہ میں جانا پڑا، اور وہاں جناب مقداد کی ولادت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسی ہی مجبوری پیش آ گئی جس کے تحت جناب مقداد اپنے اس قبیلے کو چھوڑ کر کہ جو ان کے والد کو پناہ دینے والا تھا، واپس مکے کی سرزمین میں آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جناب مقداد نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ اس سلسلے کی جو رکاوٹیں اور پریشانیاں تھیں ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ شہر مدینہ جناب مقداد جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی غربت و تنگدستی کا شہر ثابت ہوا، لیکن ابتدا میں، بعد میں مدینہ طیبہ کی برکات اور خدا کا وہ وعدہ کہ انا مع العسر یسرا، ہر مصیبت و پریشانی کے بعد راحت و آرام ہے، اس کے تحت جناب مقداد کے حالات میں بھی تبدیلی آئی۔ لیکن وہ وقت آنے سے پہلے جب جناب مقداد کے حالات بدلے، جو ابتدائی زمانہ تھا مدینے میں وہ انتہائی غربت و پریشانی کا زمانہ تھا، اور گزشتہ تقریر میں عرض کیا گیا کہ جناب مقداد کے ساتھ ایک اور جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ ہجرت کرنے والوں میں جناب مقداد شامل نہ تھے۔ خاصے طویل عرصے کے بعد مدینے پہنچے، جب مدینے کے جو شروع کے انتظامات تھے مہاجرین کے لیے ان کو ختم کیا جا چکا تھا، ہر مہاجر کو ایک جگہ یا ایک انصاری کا مکان دے دیا گیا تھا۔ اب جناب مقداد اتنی تاخیر سے مدینے میں آئے کہ کسی کے پاس جناب مقداد کو رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ پیغمبر اسلام نے خود
جناب مقداد کو اپنے ساتھ اپنے مکان میں رکھا اور وہیں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام کی دعا ہوئی جناب مقداد کے لیے کہ خدا بندہ جو مجھے اس وقت کھلائے تو اسے کھلا، جو میرا پیٹ بھرے تو اس کے پیٹ کو بھر دے، جو مجھے سیراب کرے تو اسے سیراب کر۔ پچھلے ہفتے کے تقریر میں بات یہیں تک پہنچی تھی۔ تو خیر جناب مقداد مدینے آنے کے بعد انتہائی غربت اور تنگدستی کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی لیے جناب مقداد کے لیے شادی کرنا بھی ممکن نہ ہو پا رہا، جبکہ عمر کے اعتبار سے جناب مقداد اس وقت تقریباً 40 سال کے قریب ہو چکے، مگر یہ جو رکاوٹیں تھیں، یہ جو پریشانیاں، جس کی بنیاد پر جناب مقداد ابھی شادی کے قابل بھی نہ ہو سکے، اور اسی دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے اندر جناب مقداد کی غربت و تنگدستی ہمارے سامنے اور واضح ہو کے آتی ہے، اور اہل بیت رسالت کی فضیلت ہم تک پہنچتی ہے۔ اس روایت کو اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے تفسیر عیاشی میں بھی اور بہار کی 10ویں جلد میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ وہ مشہور روایت جو اصل میں فضائل اہل بیت کی روایت ہے، مگر جناب مقداد کا تذکرہ بھی اس کے اندر ایک انداز سے ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات نے سوال کیا شہزادی جنت سے کہ اس وقت گھر میں کیا ہے، تو پتا چلا کہ 3 دن ایسی حالت میں گزرے ہیں کہ اہل بیت رسالت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور شہزادی جنت یہ فرماتی کہ میں نے اپنے اوپر ایثار کر کے آپ لوگوں کے لیے 3 دن تک کھانے کا انتظام کیا، لیکن اس وقت ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ باوجود یہ کہ مولا کھانا طلب کر رہے ہیں، مگر اس وقت خاندان اہل بیت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات حیران ہو کے دریافت کرتے ہیں کہ اے بنت رسول، جب 3 دن سے یہ کیفیت ہے تو آخر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ جس وقت میں ودا ہو کر اور رخصت ہو کر بابا کے گھر سے آ رہی تھی تو میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ میں شوہر کے گھر جا کے کسی چیز کی فرمائش نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اس چیز کو ادا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ میں نے بابا کی اس نصیحت پر اس طرح عمل کیا کہ جو آ گیا اسے استعمال کر لیا، اور اگر کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو سوال نہیں کیا، بس اتنا سننا تھا۔ مولا کائنات ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ اس وقت میں باہر نکل کے انتظام کرتا ہوں، شاید کوئی ایسا طریقہ، شاید کوئی ایسا ذریعہ سمجھ میں آ جائے کہ جس سے اس وقت اہل بیت کے گھرانے میں چولہا جل سکے۔ مولا کائنات باہر نکلے اور خاصی کوشش کے بعد ایک شخص سے 1 دینار قرض لے کے مولا واپس آ رہے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، اور خاص طور پر رسول کی بیٹی تو 3 دن کے فاقے سے ہیں۔ مولا کو گھر جانے کی جلدی ہو رہی کہ اتنے میں نگاہ پڑی، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت ہر آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، دھوپ انتہائی شدید ہے، مدینے کی دوپہر ہے، اتنے میں نگاہ پڑی مقداد ابن اسود کے اوپر، تو اسی دھوپ کی حالت میں انتہائی پریشانی کی کیفیت کے ساتھ مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ مولا نے دیکھا اپنے ماننے والے کو، اپنے سے محبت کرنے والے کو، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے راستہ روکا، مقداد اس وقت تم گھر سے کیسے نکلے، کہاں جا رہے؟ دوپہر کا وقت عرب میں ہمیشہ آرام کے لیے ہوتا، حتیٰ یہ کہ مصیبت زدہ آدمی بھی اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو مقداد کو دیکھ کے مولا حیران، مقداد اس وقت کہاں جا رہے؟ کہا کہ اس ہستی کی قسم کہ جس نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا، مولا اس وقت اس امر کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں مجھ سے دریافت نہ کریں۔ مقداد کو خاندان اہل بیت کی حالت بھی معلوم تھی، پیغمبر اسلام کے حجرے کے برابر ہی تو اہل بیت رسالت کا حجرہ ہے۔ مقداد کیفیت کو جانتے تھے اور مقداد کو اہل بیت کا طریقہ بھی پتا تھا، اس لیے کہا مولا اس ہستی کی قسم کہ جس نے آپ کے رتبے کو بلند کیا، اس وقت اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا مقداد اسی ہستی کی قسم کہ جس کی تم نے قسم کھائی، مجھے بتاؤ کہ کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا؟
کافی دیر تک جو تاریخوں میں روایت ہے کہ مقداد کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے مولا کائنات کے اس سوال کا جواب نہ دیا جائے، مگر جب علی کا اصرار بڑھتا چلا گیا، جب بار بار علی اپنے حق کا واسطہ دے کے سوال کرنے لگے، تو آخر مقداد نے کہا مولا اس دوپہر کو مجھے گھر سے نکالنے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اسی انداز سے روایتوں میں ہے، البتہ تفسیر عیاشی میں یہ فقرہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مقداد کی شادی کے بعد کا واقعہ۔ یہ مقداد کہتے ہیں کہ مولا بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا، اور اپنی بھوک تو پھر بھی مجھ سے برداشت ہو جاتی، لیکن جب میں اپنے بچوں کو بھوک کی شدت سے روتا ہوا دیکھ رہا تھا تو بچوں کا رونا اور بلکنا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میں ایک مرتبہ یہ جاننے کے باوجود کہ اس دوپہر میں گھر سے نکلنا بیکار ہے، نہ کوئی آدمی ملاقات کے لیے ملے گا، نہ کوئی دکان کھلی ہوگی، نہ کسی کے مکان پہ جانا فائدے مند ہے، مگر بچوں کا بلکنا، بھوک کی شدت سے بچوں کا رونا، یہ مجھے گھر سے باہر نکال کے لایا۔ مولا نے کہا مقداد میں اپنے گھر والوں کے لیے 1 دینار قرض لے کے جا رہا تھا، مگر تمہاری کیفیت کی وجہ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دینار تمہارے حوالے کروں۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ رہبر ہے، یہ وہ ہادی ہے جو دنیا کے طریقے کے برعکس، کہ دنیا میں ہر رہبر و ہادی اپنے ماننے والوں سے یہ خواہش کرتا ہے کہ آؤ اور آ کر میری خدمت کرو، مگر یہ وہ امام معصوم ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، علی کے بچے بھی بھوکے ہیں، مگر اپنے بچوں کے اوپر مقداد کے بچوں کو ترجیح دی جا رہی ہے اس معاملے میں، اور یہ دینار مقداد کے حوالے کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مقداد کو باوجود یہ کہ مقداد کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ایک طرف بچے بھی یاد آ رہے تھے، دوسری طرف مولا کائنات کا یہ ایثار بھی تھا۔ ایک مرتبہ مقداد تو یہ دینار لے کے اپنے گھر کی جانب چلے، مگر مولا پریشان کہ اب گھر جاؤں گا تو گھر جا کے کس انداز سے فاطمہ زہرا کو یا حسن حسین کو جواب دوں گا۔ علی تو وہاں سے یہ کہہ کے نکلے کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال روایت کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ اصل موضوع مقداد ہے، مولا کائنات ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام بھی تشریف فرما ہیں، شہزادی بھی مصروف عبادت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک طبق، ایک تھال، ایک تشتری رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ عبادت ختم ہوئی، ایک مرتبہ فاطمہ نے آگے بڑھ کے اس کپڑے کو ہٹایا، مولا نے دیکھا کہ گوشت اور اس کے ساتھ روٹی یہ اس طبق کے اندر موجود ہیں۔ بے اختیار سوال کیا فاطمہ زہرا سے کہ انا لکی ھذا، کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اور شہزادی نے ایک مرتبہ جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے اور خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اے علی ھذا بدل من دینارک، یہ تمہارے دینار کا بدلہ ہے جو خدا نے اس دنیا میں دیا، جبکہ آخرت کا اجر و ثواب محفوظ ہے۔ اور اے علی کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس وقت جو تم دونوں نے گفتگو کی ہے یہ وہی گفتگو ہے جو قرآن میں زکریہ اور مریم کے درمیان ہوئی تھی، جبکہ تم زکریہ سے بہتر اور میری بیٹی فاطمہ مریم سے زیادہ افضل ہے۔ کہ قرآن میں بالکل یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ جب جناب زکریہ جناب مریم کے پاس داخل ہوئے تو یہی سوال کیا ان لکی ھذا، آپ کے پاس محراب عبادت میں یہ کھجوریں کہاں سے آ گئیں؟ وقالت، اور مریم نے یہی جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہی جواب جو جناب مریم کی زبان پہ تھا اس وقت شہزادی کی زبان پہ ہے۔ اور امام کہہ رہے کہ پھر یہ وہ سبق تھا جس میں خدا نے اتنی برکت دی کہ 1 مہینے تک اہل بیت رسالت مسلسل اس کی غذا کو استعمال کرتے رہے، اور اب یہ ہم تک پہنچا اور ہمارے بعد امام غائب تک پہنچے گا، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس خدائی تحفے اور نعمت کو لے کے ظاہر ہوں گے۔ تو جس وقت مولا کائنات جناب مقداد کو یہ دینار دے کے آئے تو روایت یہ ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس عمل کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ۔ ان صاحبان ایمان کے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنے آپ پر، اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں جبکہ خود یہ پریشانی میں ہوتے ہیں، مگر اپنی پریشانی پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو یہ آیت مولا کائنات اور مقداد ابن اسود کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ تو ایک پیغمبر اسلام کے ساتھ مقداد کا واقعہ، یہاں مقداد کی غربت و تنگدستی کو آپ نے دیکھا، اور ایک یہ واقعہ مولا کائنات کے ساتھ، وہاں رسول کی دعا تھی، یہاں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو اسی غربت و پریشانی میں مقداد زندگی گزار رہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف نامی ایک صحابی رسول نے مقداد سے سوال کر لیا کہ اے مقداد، جناب مقداد کے بارے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اور شاید آج پھر آئے کہ جناب مقداد انتہائی بے خوف قسم کے انسان تھے، اور کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے اندر یا بات کے اندر لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، بلکہ براہ راست گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے سوال کیا، مقداد تمہاری عمر اتنی زیادہ ہو گئی اور اب تک تم نے شادی نہیں کی، اب تک تم نے نکاح نہیں کیا؟ مقداد نے فوراً جواب دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، میں تیار ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سنا، ایک مرتبہ چلا گئے، ایک مرتبہ غصے کی حالت میں آ گئے، مقداد تم نے میری بیٹی کے رشتے کے بارے میں کیسے سوال کیا؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ بہت دیکھ بھال کے کرتے ہیں؟ جناب مقداد یہاں سے اٹھ کے جب اپنے دستور کے مطابق پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے تو پیغمبر نے دیکھا کہ مقداد کچھ غمگین سے ہیں، پریشان سے ہیں۔ کہا مقداد کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی ابھی یہ واقعہ گزرا اور اس انداز سے مجھے کہا گیا۔ پیغمبر نے کہا مقداد کوئی تمہیں اپنی بیٹی دے یا نہ دے، مگر میں تمہیں خاندان بنو ہاشم میں تمہارا نکاح کروں گا اور اپنی چچا زاد بہن کی شادی تم سے کروں گا۔ اس کے فوراً بعد اب یہ رسول اعلان کر چکے مگر مجمع عام میں اعلان کا موقع نہیں آیا۔ اس کے فوراً بعد ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لے گئے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، ہمارے 5ویں امام کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ اے مسلمانوں جمع ہو جاؤ۔ سارے مسلمان جمع ہوئے۔ پیغمبر نے کہا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ کماری لڑکی، باقرہ لڑکی، کماری لڑکی جو شادی کے قابل ہو رہی ہے، جوان ہو گئی ہے، یہ درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہیں کہ جس طرح درخت پر پکا ہوا پھل جب پک جائے اسے درخت سے نہ توڑا جائے، یہ سب پیغمبر کے جملے، اسے درخت سے نہ توڑا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، سورج کی شعاعیں اسے خراب کر دیتی ہیں، بس اسے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے توڑ کے محفوظ کر دو۔ اسی انداز سے ایک کماری لڑکی جس وقت جوانی کی منزل میں داخل ہوتی ہے، اگر اس وقت اس کے والدین اس کی شادی نہ کریں تو اس کے بعد فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا، اس کے بعد اتنی خرابی ہوگی، اس کی ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر ہے۔ تو اے مسلمانوں، جیسے ہی تمہاری لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچے ویسے ہی فوراً ان کا نکاح کر دو تاکہ وہ پھل کی مانند، پکے ہوئے پھل کی مانند خراب نہ ہونے پائیں، تباہ نہ ہونے پائیں۔ سارا مجمع سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کس سے کریں؟ کہا جو ان کے برابر، جو ان کے کفور، جو ان کے ہمسر، جو ان کی مانند ہو۔ سوال کرنے والا پوچھتا اللہ کے رسول کون ان کے مانند ہے؟ کہا کہ ہر مومن دوسرے مومن کا ساتھی ہے، ہر مومن ایمان کی وجہ سے دوسرے کے برابر ہے، چاہے خاندانی فرق ہو، چاہے دولت کا فرق ہو، چاہے دنیاوی عزت کا فرق ہو، مگر مومن مومن کا ساتھی ہے۔ تو جو مومن تمہیں ملے اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، خاندان اور دولت کا خیال کیے بغیر۔ اور دیکھو اس کا آغاز میں کرتا ہوں اپنے چچا زبیر کی بیٹی زبابہ کا نکاح مقداد ابن اسود کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جو میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ مقداد کا تعلق قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے ایک ایسے عام خاندان سے تھا کہ ان کی والدہ وہ تو عرب کی بھی نہیں تھی بلکہ یمن کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ تو خاندانی اعتبار سے مقداد ان لوگوں میں نہ آتے تھے کہ ایک اعلیٰ خاندان کا آدمی اپنے خاندان میں مقداد کا رشتہ کرے، مگر عرب کے افضل ترین خاندان بنی ہاشم کی لڑکی آج مقداد سے منسوب کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں مقداد کا نکاح
اپنی چچا زاد بہن سے کرتا ہوں تو فوراً کہا کہ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ اسلام میں نکاح پست ہو جائے، اسلام میں نکاح نیچے آ جائے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ خاندان اور دولت کا تعلق نکاح سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی برابری جو ہے دو آدمیوں کو برابر کر دیتی ہے، چاہے ایک بنو ہاشم کی لڑکی ہو اور ایک عرب کے باہر کی کسی عورت کا بیٹا ہو، مگر ایمان دونوں کو برابر کر دیتا۔ اور اس اعلان کے بعد مسجد نبوی میں مقداد ابن اسود کا نکاح رسول کے چچا جناب زبیر کی بیٹی زباعہ کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ شوہر اور بیوی جو زندگی گزار رہے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طویل مدت تک غربت کی کیفیت رہی، مگر اس خاندان بنی ہاشم کی اس خاتون نے کسی مقام پر نہ شکوہ و شکایت کیا، نہ کسی مقام پہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ خاندانی اعتبار سے میرا مقام بلند ہے اور میرے شوہر کا مقام پست ہے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ایمان کے اندر سلمان و ابو ذر کے علاوہ کوئی مقداد کا ساتھی نہیں۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ مقداد کے یہاں دو اولادیں ہوئی، ایک لڑکا جن کا نام بعض روایتوں میں سعید، بعض میں اسود اور بعض میں معبد ہے، اور ایک لڑکی جن کا نام کریمہ ہے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جب ایک چوہے نے اپنے دل سے سونے کے دینار نکال کر مقدار کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر مقدار کی زندگی اس طرح گزری کہ مرتے دم تک کبھی مالی پریشانی مقدار کو نہیں ہوئی۔ اس دوران میں یہ اب تک جو آپ نے گفتگو سنی یہ جناب مقدار کے مالی حالات تھے، اس دوران میں جناب مقدار کی جو فطری صلاحیت تھی یعنی شجاعت، بہادری، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تقریر میں جب میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یمن سے جناب مقداد کیوں نکلے تو وہاں یہ واقعہ آیا تھا کہ کیونکہ یمن کے بہادر ترین فرد تھے، اس لیے جب ایک ظالم کو ظلم کرتے دیکھا تو جناب مقداد صبر نہ کر سکے، ضبط نہ کر سکے۔ وہ مقداد کی جوانی تھی اور اب مقداد کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی، تقریباً 42 سال کی عمر تھی جب مقداد کو ایک مرتبہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ میدان جنگ میں کرنے کا موقع ملا۔ جناب مقداد عرب کے اور مسلمانوں کے بہادر ترین افراد میں سے ایک ہیں، معصومین کو چھوڑ کر بہادر ترین افراد میں سے ایک ہیں، یہاں تک کہ جیسے جیسے یہ جنگوں میں حصہ لیتے گئے ویسے ویسے ان کا ڈنکا بچتا گیا، ان کا سکہ بیٹھتا گیا، اور بعد میں یہ 1000 آدمیوں کے برابر اکیلے مانے جاتے تھے۔ جناب مقداد اسی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے کہ اسی دوران میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم جنگ، جب پیغمبر اسلام ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، خدا بندہ تیرے دین، تیرا اور تیرے رسول کا نام لیوا، فقط یہ چھوٹا سا گروہ اس وقت ہے، اگر اسے شکست ہو گئی تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور میدان جنگ میں نکلنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر نے ایک مرتبہ سارے صحابیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں، میدان میں نکل کے قریش کا مقابلہ کریں یا مدینے کے اندر بیٹھے رہیں، اس لیے کہ قریش جناب حمزہ کے واقعات میں تفصیل آ چکی کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے لشکر لے کے چل چکے تھے اور مسلمان یہاں پریشان تھے۔ پہلا موقع تھا قریش اور مسلمانوں کے مقابلے کا۔ اس وقت جناب مقداد نے ایک ایسا جواب دیا کہ بعد میں سارے صحابی رسول آرزو کرتے رہے کہ کاش یہ جواب ہماری زبان سے نکلا ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں مقداد کی زبان سے وہ پرجوش جملہ سن کر میں مقداد کا ساتھی بننا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہتر خیال کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تمام زندگی افسوس کرتے رہے، کاش جنگ بدر میں میں شریک ہوتا اور یہ جملے مقداد کے بجائے میری زبان سے نکلے ہوتے، اس لیے کہ پیغمبر خوش ہوئے اور مقداد کو دعا دی۔ جب پیغمبر نے مشورہ دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے ہمت شکن مشورہ بھی دیا، حالات اور مصلحت کے تحت گھر میں بیٹھنے کی بات بھی کی۔ اب جو بات آپ سن رہے ہیں اسے بڑی توجہ سے سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک صحیح اہل بیت کا ایک صحیح ماننے والا کیسا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ اگر کمزور ہے تو ہر جگہ کمزور رہے، اگر طاقتور ہے تو ہر جگہ طاقتور رہے، نہیں، اپنے جذبات کو حکم امام کے تابع کرنا، یہ مقداد کی وہ صفت ہے جس پر معصوم نے کہا کہ صبر میں مقداد سلمان سے بھی آگے ہیں اور استحکام میں
دل کے اندر ایک لمحے کے لیے شک نہ آنے پائے اس میں مقداد کا مقابلہ پورے اسلام میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ یہی چیز تھی کہ مقداد نے جب یہ سنا کہ ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے اور بڑے جوش کی حالت میں ایک مختصر سی تقریر تھی جس کا صحیح لطف تو عربی ہی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، اور ترجمے میں وہ بات کہا مگر مقداد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم سے مشورہ لیا، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا نَحْنُ هُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ قرآن میں بنی اسرائیل کا فقرہ کہ جب ایک مرتبہ جنگ کا موقع آیا، وہ بنی اسرائیل جو ہر وقت موسیٰ کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ ہمیں ظالم سے نجات دلائیے، ہمیں اس ظالم سے نجات دلائیے، جب اس ظالم سے میدان جنگ میں مقابلہ آیا تو بنی اسرائیل نے یہ فقرہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جائے فقاتلا اور جا کے دشمنوں سے لڑے، نحن ہنا قاعدون ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیے آپ اور اب آپ کا خدا جا کے لڑے۔ مقداد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے جنگ کریں گے، آپ کے پیچھے جنگ کریں گے، آپ کے دائیں طرف جنگ کریں گے، آپ کے بائیں طرف جنگ کریں گے، خدا کی قسم آپ کی جانب اٹھنے والی ہر تلوار ہمارے جسم پر پہلے پڑے گی، آپ کے سینے کی جانب چلنے والا ہر تیر پہلے ہمارے سینے کے اندر لگے گا، آپ کی جانب ہونے والا ہر حملہ پہلے ہمارے اوپر آئے گا، اور جب تک ہماری آنکھ میں گردش ہے یعنی جب تک ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہم آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ پیغمبر اسلام جو اب تک کسی اور انداز کے مشورے سن رہے تھے ایک مرتبہ مسکرائے، ہاتھوں کو اٹھا کر مقداد کو دعائے خیر دی، دنیا اور آخرت میں مقداد کی فضیلت کا تذکرہ کیا، اور اس تقریر کے بعد مسلمانوں میں اتنا جوش پیدا ہوا کہ سب میدان میں نکلنے پہ تیار ہو گئے، اور یہ آرزو کرتے ہوئے کہا یہ پہلی دعا جو بدر کے موقع پر پیغمبر نے دی ہے یہ ہمیں ملی ہوتی۔ مقداد تمہارا مقام کتنا بلند ہے کہ جہاد کی پہلی دعا تمہارے حق میں ہو رہی ہے۔ لشکر چلا، اور اس لشکر کے چلتے وقت مقداد کو ایک خصوصیت اور حاصل تھی، وہ یہ کہ بدر کی جنگ میں 313 مسلمان تھے اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، فقط 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ اونٹ ویسے بھی میدان جنگ کا جانور نہیں ہے، تو میدان جنگ کے لیے فقط 2 گھوڑے تھے، اور قریش کی فوج میں 100 گھوڑے سوار تھے، یہاں فقط 2 گھوڑے تھے، اور یہ 2 گھوڑے بھی جب چلے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی قربانی تھی مدینے میں آنے کے بعد۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر کافروں کے مقابلے میں آیا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے جو 2 گھوڑے سوار تھے ان میں ایک کا نام حارثہ تھا، وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک حوض پر بیٹھے ہوئے منہ دھو رہے تھے کہ ایک کافر نے، ایک مشرک نے خود سے تیر چلایا اور جناب حارثہ کی پیشانی پہ یہ تیر لگا، وہ وہیں شہید ہو گئے، اور ان کا گھوڑا اپنے مالک کی شہادت کو دیکھ کے اس مقام سے فرار اختیار کر گیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور پہلے گھوڑے سوار شہید ہو گئے۔ اس وقت جناب حارثہ کی بیوہ ماں پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی، اس لیے کہ جناب حارثہ کے والد کا بچپنے میں انتقال ہو گیا اور یتیم ہو گئے تھے۔ بیوہ ماں نے بڑی محبت اور بڑی تمناؤں کے ساتھ ان کو پالا تھا، بیٹا جوان ہوا تھا، اب ماں کو راحت و آرام پہنچا تھا، مگر اسی مقام پر بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ بیوہ ماں پیغمبر کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول اگر میرا خدا میرے بیٹے کی شہادت پر خوش ہے تو میں راضی ہوں، ورنہ میں فریاد و بکا شروع کرنا چاہتی ہوں، ماتم شروع کرنا چاہتی ہوں، بیٹے کے صفحے ادا بچھانا چاہتی ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ راضی، خدا تو تیرے بیٹے سے اتنا راضی ہے کہ خدا نے اسی وقت تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ دی ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور حارثہ جنت الفردوس میں جا چکے ہیں۔ بے اختیار ماں کی زبان سے نکلا بخن بخن یا حارثہ، یعنی مبارک ہو اے حارثہ۔ مگر اس شہادت نے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا وہ یہ کہ مسلمانوں کے گھوڑے سوار آدھے رہ گئے، 2 تھے اب فقط 1 گھوڑے سوار رہ گئے، اور یہ سعادت مقداد ابن اسود کو حاصل تھی کہ یہ گھوڑا مقداد ابن اسود کے پاس تھا، پیغمبر نے یہ گھوڑا ان کے حوالے کیا تھا۔ تو اب مقداد 1 گھوڑے سوار پورے لشکر اسلام میں، اور کفار میں 100 گھوڑے سوار، مقداد کا
مقابلہ اپنے جیسے 100 گھوڑے سواروں سے ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بدر میں مولا کائنات اور جناب حمزہ کے جہاد کے بعد جس کا جہاد سب سے نمایاں ہے وہ مقداد ابن اسود تھے۔ کچھ اس انداز سے تیر اندازی، نیزہ چلانا اور تلوار چلانے کا مظاہرہ کیا کہ وہ 100 گھوڑے سوار ایک گھوڑے سوار کے مقابلے میں فرار اختیار کرنے لگے، اور کافروں کو ایک بڑا نقصان اس بات کا ہوا کہ جو ان کی اصل طاقت تھی گھوڑے، وہ سب میدان سے فرار اختیار کر گئے۔ تو یہ سعادت مقداد کو ملی۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ آغاز تھا، بعد میں تو مقداد 1000 گھوڑے سواروں کے برابر مانے گئے۔ مقداد کی یہ بہادری دیکھیں، یہ جوش دیکھیں، یہ شجاعت دیکھیں۔ چنانچہ احد اور خندق میں بھی مقداد کا مقام بہت نمایاں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جنگ تھی جس میں مقداد کی بہادری پر پیغمبر نے خاص تعریف کی تھی۔ یہ غزوہ غابہ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ میں جنگ کے حالات اس لیے زیادہ تفصیل سے بتا رہا کہ آپ مقداد کے جوش، طاقت، بہادری کو دیکھیں اور بعد کے حالات دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنے فرما بردار ہیں مقداد حکم رسول حکم امام کے۔ ایک اور جنگ ہوئی اس کے بعد، بدر آپ نے ابھی سنی، احد اور خندق کے واقعات آپ اکثر سنتے ہیں۔ ایک اور جنگ اس کے بعد ہوئی جس کا نام تھا جنگ غابہ۔ یہ جنگ اس طرح سے ہوئی تو پیغمبر اسلام نے مختلف جنگوں کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں نے تقسیم کیا تو پیغمبر اسلام کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا۔ پیغمبر اسلام کے جانور جو اونٹنیاں تھیں، اونٹ اور مختلف جانور، اور دوسرے مسلمانوں کے جانور، یہ سب مدینے کے باہر، کیونکہ شہر میں تو جانور نہیں پالے جا سکتے، چھوٹا شہر ہوتا، مدینے کے باہر جو سبزہ ہے، جو چراگاہ ہے، کھجور کے درخت اور باغات، مدینہ تو مشہور ہے اس معاملے میں، تو وہاں پہ یہ جانور گھاس وغیرہ چرا کرتے تھے، اور ان کی نگرانی حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے جناب ذر، جن کی وجہ سے ابو ذر کہلاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کے ایک بیٹے تھے ذر، ان کے سپرد تھی پیغمبر کے جانوروں کی دیکھ بھال۔ کافروں کے ایک لشکر نے، اب یہ مکے کے کافر نہیں، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک مشرکوں کا ایک قبیلہ رہتا، اس کے ایک شخص نے ایک مرتبہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے جانور دیکھ لی، اور اسے پتا تھا کہ یہ اس شخص کے جانور جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا۔ ایک دن موقع پا کے اس نے حملہ کیا، ایک اکیلا آدمی جناب ذر، وہ بھی غافل، کیونکہ عرب میں تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ اس انداز سے حملہ کیا جائے۔ جناب ذر پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ جناب ابو ذر کے ایک ہی فرزند تھے، وہ اس مقام پہ شہید ہو گئے، اور پیغمبر اسلام کی جو 20 اونٹنیاں تھیں انہیں وہ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کے یا اس طرح ہانک کے لے جانے لگا۔ اتنے میں 2 مسلمان صحابی وہاں سے گزرے، ایک کا نام حضرت سلمہ تھا، ایک کا نام حضرت ربا تھا۔ حضرت سلمہ اور ربا نے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے مال کو لوٹا جا رہا۔ اس مرتبہ دونوں نے مدینے کی جانب رخ کیا، 3 مرتبہ آواز لگائی، واہ تباہا واہ تباہا واہ تباہا۔ یہ آواز عرب میں اس وقت لگائی جاتی جب یہ بتانا ہو کہ دشمن نے حملہ کیا، اور اس کے بعد دونوں نے طے کیا کہ ایک آدمی یہاں ٹھہرے اور ایک آدمی جا کے مدینے میں مسلمانوں کو اطلاع کرے۔ جناب ربا چلے، جناب سلمہ یہاں ٹھہرے۔ مگر یہ دیکھا کہ یہ آدمی تو ان اونٹوں کو ہانک کے لے جائے گا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے چلے، اور اس کے پیچھے جانے کے بعد اس لٹیرے پر اتنا حملہ کیا اس انداز سے کہ وہ گھبرا کے بھاگ پڑا ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنے قبیلے سے بڑا لشکر لے کے آ گیا، اور اب جناب سلمہ پر حملہ کیا۔ یہ اکیلے آدمی تھے۔ ادھر مدینے میں اطلاع پہنچی، پیغمبر نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ جتنی دیر میں مسلمان جمع، 3 مسلمان جوش شجاعت اور یہ سن کر کے پیغمبر کے مال کو لوٹا جا رہا، فوراً مدینے سے نکل کے یہاں پہ آئے۔ ان میں سے 2 کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، اور ایک جناب مقداد ابن اسود تھے۔ جیسے ہی یہ 3 ادھر آئے تو پہلے تو فوراً شہید ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہ تھا کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد۔ مدینے میں تو اطلاع گئی تھی کہ ایک آدمی، پہلے تو شہید ہو گئے۔ پھر جناب مقداد آگے بڑھے، اور جناب مقداد کے آنے سے جناب سلمہ کی ہمت اتنی بڑھی کہ اب جو نئے جوش سے ان تینوں نے حملہ کیا تو پورا لشکر 3 آدمیوں کے مقابلے پہ فرار اختیار کرنے لگا، اور اتنی دیر میں مسلمانوں کی وہ جماعت بھی آ گئی جسے پیغمبر نے بھیجا۔ یہ دیکھ کے کافر بھاگے، ان تینوں نے پیچھا نہ چھوڑا، اور انتہائی دور جا کر جب کافروں کا بے انتہا نقصان ہو چکا تھا اور شام ہو رہی تھی، یہ لوگ واپس آئے۔ جب پیغمبر کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے اور پیغمبر کو پتا چلا
کہ 500 کے لشکر کو فقط ان 3 آدمیوں نے، اور اس میں بھی سب سے آگے جناب مقداد، انہوں نے اس لشکر کو بھگایا، تو پیغمبر نے جناب مقداد کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ان کی بہادری کا تذکرہ کیا۔ اس غزوے کے بعد غزوہ خیبر میں بھی جناب مقداد آگے تھے۔ وقت گزرتا رہا، خیبر کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں میں مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو زمینیں بھی تقسیم کی گئی یہودیوں کی۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا جرف، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ جناب مقداد کی شجاعت، بہادری اور اسلامی خدمات کو دیکھ کر یہ زمین جناب مقداد کو دے دی گئی، یہاں تک کہ 9 ہجری کا سال آ گیا۔ 9 ہجری کا سال اسلامی تاریخ میں اس کا نام ہے عام الوفود، اس سال کا نام ہے عام الوفود، کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اب جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے عرب میں تھے سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ تو کوئی اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان کہ قریش جیسوں کو انہوں نے شکست دے کر ان کے علاقے میں قبضہ کر لیا۔ اب ہر قبیلے نے اپنے قبیلے سے جماعت، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن تیار کیا اور مدینہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ رسول کون ہے۔ بعض لوگ دین کو قبول کرنے آئے، بعض فقط مصلحت کے تحت آئے کہ کوئی معاہدہ کر لے کہ پیغمبر ہم پہ حملہ نہ کرے۔ تو اس سال اتنی کثرت کے ساتھ یہ وفد آئے کہ اس سال کا نام پڑ گیا عام الوفود، یعنی وفدوں کے آنے کا سال۔ اب انہی آنے والوں میں جناب مقداد کا قبیلہ بھی تھا۔ کون سا قبیلہ؟ جس کو جناب مقداد نے کبھی نہیں سوچا، جہاں سے ان کے والد کا تعلق تھا، جسے چھوڑ کے ان کے والد یمن چلے گئے تھے، بحرہ قبیلہ، وہاں سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا۔ اچھا، اب وہ بھی وقت مدینے پہنچتا، وہ پہلے تلاش کرتا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے تو اس سے ملو، اس سے سفارش کر کے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ جناب مقداد کے قبیلے والے جب پہنچے تو پتا چلا کہ ہاں، وہ جو ہمارے قبیلے کے پرانا شخص تھا اس کا بیٹا مدینے میں ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ تو وہ سب مقداد کے دروازے پہ آئے۔ مقداد اگر غریب ہوتے تب بھی مہمان کے لیے تو دروازہ بند نہ تھا، اور آج تو خدا نے صاحب حیثیت کیا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد جیسا کہ میں نے کہا زرخیز علاقہ ملا تھا اور مدینے میں بھی اچھا خاصا مکان تھا۔ جب پتا چلا کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، اگرچہ ظاہری اعتبار سے اب مقداد کا کوئی تعلق نہیں رہا، مگر استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اب یہ قبیلے والے کس لیے آئے تھے کہ دیکھیں تو صحیح یہ رسول ہے کون جس کا اتنا تذکرہ ہو رہا۔ پھر اس کے بعد رسالت کے مسئلے پر یہ بحث کرتے، اس کے بعد توحید کے مسئلے پر مناظرہ ہوتا، مگر اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس قبیلے کو یقین ہو گیا کہ پیغمبر سچے رسول ہیں۔ اس لیے تو جب یہ قبیلہ آیا تو جیسا کہ روایات میں حکم ہے کہ 3 دن تک مہمان کے خاطر مدارات زیادہ کرو، اس کے بعد وہ گھر کا فرد بن جاتا اور اسی طرح اس کو رکھو جس طرح گھر والوں کو رکھا جاتا۔ تو جناب مقداد نے ان کے لیے انتہائی عمدہ کھانے پکوائے۔ اس میں سے ایک کھانے کا نام ہے ہیش۔ یہ ہیش عربی کا انتہائی لذیذ کھانا ہوتا، صرف بہت مالدار لوگ اور بہت خاص موقعوں پر اس کو کھاتے ہیں۔ جو کھجور، ستو اور گھی، اس کو ملا کر یہ کھانا تیار کیا جاتا، مگر اس کی لذت باقال عربوں کے لیے اس سے زیادہ لذیذ غذا کوئی نہیں۔ جناب مقداد دیکھ کر کے مہمان آئے ہیں اور میرے قبیلے کے ہیں اور اسلام کی تحقیق کے لیے آئے ہیں، دعوت کی اور یہ کھانا تیار کیا۔ اب مسلمانوں کا اس زمانے میں ایک عام دستور تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تھا تو وہ برکت کے لیے سب سے پہلے ایک پیالہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھجواتا اور اس کے بعد اپنے گھر میں کھانا کھایا جاتا۔ جناب مقداد انہوں نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کھانے میں سے ایک پیالہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھجوایا اور باقی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ اب پیغمبر اسلام معلوم ہے کہ یہ برکت کے لیے کھانا آیا، اس لیے تھوڑا سا اس میں سے چکھا اور باقی جناب مقداد کو وہ پیالہ واپس بھجوا دیا۔ اب پیغمبر اسلام کی انگلیاں اس غذا کو مست ہو چکی، چنانچہ اس میں برکت تو ہونا تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض روایات میں ہے کہ 10 دن، بعض میں یہ ہے کہ 1 مہینہ یہ قبیلہ یہیں پہ ہے، ابھی مدینے کے حالات سمجھ رہا یہ قبیلے کا وفد، لیکن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ روزانہ ہمیں وہ کھانا مل رہا۔ اب اگر لذیذ ترین کھانا، بہترین کھانا ایک آدمی کو صبح، دوپہر، شام مسلسل ملتا رہے تو اسے تو حیران ہونا۔ وہ حیران ہو کر جناب مقداد سے پوچھتے کہ ہمیں تو پتا چلا تھا کہ تم لوگ مسلمان
زیادہ تر کھجور کو اور جو کو کھا کے زندگی گزارتے ہو، کیونکہ خیبر سے پہلے واقعاً مسلمان بہت غریب تھے. یہ اتنی لذیذ غذا تم روزانہ کھاتے ہوگے، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا. استاد نے کہا کہ واقعاً ہم بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی لذیذ غذا روزانہ کھائیں، مگر یہ وہ غذا جسے پکانے میں اور جس کے انتظام میں ہمیں کوئی زحمت نہیں ہوتی. قبیلہ حیران ہوا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ وہ پہلے دن جو غذا ہم نے پکائی تھی اس میں پیغمبر کے لیے کچھ کھانا بھجوایا تھا، پیغمبر کا ہاتھ اس سے مس ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1 مہینے سے تم خود دیکھ رہے ہو اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے پائی ہے. بس یہ معجزہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا معجزہ، یہ جو دیکھا تو قبیلے نے اسی وقت اسلام قبول کیا اس وفد نے. اور اس کے بعد جب اپنے وطن جا کے بتایا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے آئے تو سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. جناب مقداد کے ذریعے سے بغیر کسی کوشش کے ایک پورے قبیلے کو نعمت اسلام اور نعمت ایمان ملی ہے. اور اس کے فوراً بعد جناب مقداد کی ایک اور فضیلت مسلمانوں کے سامنے آئی. قرآن کا اکثر حصہ نازل ہو چکا اور اکثر لوگ تلاوت قرآن کرتے. تمام تاریخوں میں ہے شیعہ اور سنی کہ جناب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گزر رہے، بڑی مسجد تھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک. دیکھا ایک آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے بآواز بلند. پیغمبر نے کہا اواب، یہ اواب ہے، یعنی خالصتاً للہ یہ تلاوت قرآن کر رہا. کچھ اور آگے بڑھے، بالکل اسی انداز میں، اسی لئے میں، اسی آواز میں ایک اور آدمی تلاوت قرآن کر رہا. پیغمبر اسلام نے کہا یہ ریاکار اور دوسروں کے دل پہ اپنے تلاوت کا سکہ جمانے کی خواہش رکھنے والا ریاکار اور منافق مسلمان ہے. تمام مورخین متفق ہیں کہ جسے پیغمبر نے مخلص، عبادت گزار اور خالصتاً خدا کا بندہ قرار دیا وہ جناب مقداد ابن اسود کی ہستی اور شخصیت تھی. تو جناب مقداد ابن اسود کو مسلسل جو پیغمبر اسلام کی جانب سے فضیلتیں ملتی گئیں، سند عطا ہوتی گئی، اس کی وجہ سے ان کا مقام پیغمبر کی عام مسلمانوں کی نگاہ میں بہت بلند ہو گیا. اور تاریخوں میں لکھا کہ جناب مقداد کی یہ کیفیت تھی کہ عام مسلمان اگر کوئی سوال براہ راست پیغمبر سے پوچھتے ہوئے شرماتے تھے یا گھبراتے تھے تو مقداد کو ذریعہ بناتے تھے کہ سوال آپ پوچھ لیجئے، آپ پیغمبر سے بے تکلف ہیں. یہ فقرہ ہے تاریخ میں، آپ پیغمبر سے بے تکلف ہیں، آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو جواب آسانی سے مل جائے گا. ہم ڈرتے ہیں کہ کس طرح یہ سوال پوچھیں. چنانچہ اسی سلسلے میں ایک مشہور روایت جناب مقداد کے ذریعے سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود. جناب مقداد ایک شخص کے سوال کی بنیاد پر پیغمبر کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے رسول، اگر ایک جہاد ہو رہا ہے، آمنے سامنے فوجیں، تلواریں چل رہی، ایک کافر نے تلوار چلائی اور میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، میرا ہاتھ کٹ کے گر گیا، میں نے تلوار اٹھائی اور اب میں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اب میں اگر اس کو قتل کروں تو میرے لیے کیا حکم خدا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہرگز نہیں، اسلام قبول کر لیا، اب اس کے اوپر حملہ کرنا اور تلوار اٹھانا حرام ہے. کہا اللہ کے رسول، اس نے پہلے میرا ہاتھ کاٹا پھر اسلام قبول کیا. پیغمبر نے کہا ادھر اسلام قبول کیا، الاسلام یجبر ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. یاد رکھو، اب جب اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو اس کا خون اسلام میں اتنا ہی احترام والا ہو گیا جیسے تمہارا خون پہلے احترام والا تھا. اور اگر اس کے بعد تم نے تلوار چلائی تو تمہارا خون اسلام کی نگاہ میں ایسا ہی بیکار اور ضائع ہے کہ جیسے اسلام سے پہلے اس کا خون بیکار اور ضائع تھا. تو اب یہ مقداد کا اپنا مسئلہ نہیں، لوگ آ کے مقداد کے ذریعے سے سوال پوچھتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہ کے بہت سے قوانین مقداد کی زبان سے تاریخ کے اوراق پر موجود. اور مقداد کی یہی فضیلت تھی کہ تمام مورخین متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جناب مقداد کو بعد کے حالات میں اختلاف ہوا اور مقداد نے اس موقع پر جب مولائے کائنات کو لے جایا گیا صحیفے کے اندر اور مسئلہ ہوا کہ کس انداز سے اس کو طے کیا جائے تو اپنا ووٹ اور اپنی رائے علی کے حق میں دی. تمام مورخین یہ لکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ مقداد کی اس مخالفت کے باوجود سارے مسلمان مقداد کا احترام کیا کرتے تھے. حتیٰ یہ کہ جو مقداد کا امام ہے اس کے اوپر جو کچھ گزری وہ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، مگر مقداد کا وہ مقام اور وہ احترام تھا کہ اس کے بعد باقی رہا. حتیٰ یہ کہ مقداد نے
اس مخالفت کے باوجود اسلام کے جب فائدے کے لیے ہوا تو ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا. چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ جب دوسری خلافت کے زمانے میں اسلامی لشکر مختلف مقامات پر فتوحات کر رہا تھا تو اب مسئلہ اسلام کی عزت کا تھا. ہر جنگ میں مقداد شامل ہوئے. ایران کی فتح میں مقداد اس لشکر میں تھے, شام کی فتح جس لشکر نے کی اس میں مقداد تھے. اور مصر کے بارے میں تو خاص طور پر لکھا کہ جب خلیفہ وقت کے مقرر کردہ سپہ سالار نے مصر کی عظیم الشان فوج کو دیکھا تو فوراً خط لکھا کہ مدد بھجوائیے ورنہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے. خلیفہ وقت نے صرف 4000 آدمی بھجوائے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی, اور اس کے ساتھ 4 اور آدمی بھجوائے اور کہا کہ جو 4000 آ رہے ہیں ان سے بڑھ کر یہ 4 ہیں کیونکہ ان میں سے 1000 کے برابر, اور ان میں ایک جناب مقداد بھی تھے جو مولائے کائنات کے مشورے سے اس جہاد میں شامل ہوئے, اور مصر کی فتح میں جناب مقداد کا نام نمایاں حروف میں لکھا جاتا. تو اس کے باوجود کہ مقداد کا اختلاف ہے مگر ہر مقام پر مقداد آگے یہاں تک کہ اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ مقداد نے یہ دیکھا کہ مجلس شورا کے اندر مولائے کائنات کے لیے کوئی رائے دینے کو تیار نہ تھا. مقداد کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مقداد کتنے بہادر, کتنے جریح, اور مقداد کتنے بے باک, کسی سے ڈرنے والے نہیں, پیغمبر اسلام کے سامنے بے تکلف ہیں. تو آپ مجھے انتہائی دکھ اور غم ہو رہا یہ دیکھ کر کے اہل بیت رسالت پر کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا اور کس انداز سے اہل بیت رسالت کا حق ان کو نہیں مل رہا. اس آدمی نے گھبرا کے کہا مقداد تم خاموش ہو جاؤ, کیوں اتنا فساد کی بات کرتے ہو؟ یہ بات بڑھ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عام مسلمان بگڑ اٹھیں, عام مسلمان جو ہیں وہ جنگ شروع کر دیں اور مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے. مقداد نے کہا تم مجھے خاموش کرتے ہو, افسوس اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں کبھی خاموش بیٹھنے والا نہ تھا بلکہ انتقام لیتا, بلکہ تلوار نکالتا اور میدان میں نکل کر اسی انداز سے, یہ مقداد کا جملہ, اسی انداز سے میں لڑتا جس طرح بدر و احد کے اندر میں نے اپنی تلوار کو دشمنان رسول کے خلاف چلایا تھا. راوی کہتا, یہ شیخ طوسی اپنے راویوں سے روایت نقل کر رہے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو گفتگو ختم ہو گئی اور مقداد جو ہے وہ اپنے گھر آ گئے. میں یہ ساری گفتگو سن رہا, میں شام کے وقت مقداد کے پاس گیا, کہا جناب مقداد آپ نے یہ صبح کو افسوس کیا تھا کہ آپ کے مددگار نہیں, میرا نام اپنے مددگاروں میں لکھے, میں آپ کی مدد کرنے کو تیار. اب دیکھیے کیا سبب ہے کہ مقداد کو صبر کے معاملے میں سلمان پر فوقیت دی جا رہی, کیا سبب ہے کہ مقداد کے دل کو پتھر لوہے کا ٹکڑا قرار دیا جا رہا ہے صبر کی وجہ سے. مقداد اتنے بہادر, اتنے جوشیلے کہ جوانی کے اندر اپنے قبیلے کو چھوڑا فقط اس لیے ایک مظلوم کی حمایت کرنا. صحابے کے اندر بدر و احد کے اندر 1000 سوال کے برابر قرار دیے گئے. بہادری بھی ہے, جوش بھی ہے, مگر جب اس نے یہ کہا تو مقداد نے جواب دیا کہ اے شخص یہ 2 یا 3 آدمیوں کا کام نہیں ہے, اتنے مددگار کافی نہیں ہے, اس کے لیے ایک بڑی جماعت ہونا چاہیے, تب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. مقداد میں محبت اہل بیت بھی ہے جو کہ آپ نے واقعات سنے, جوش بھی ہے, مقداد میں جذبات بھی ہیں, اور مقداد کے اندر بہادری بھی ہے. یہ سب چیزیں مل جائیں تو آدمی ایک لمحے کے لیے صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. مگر مقداد کا تدبر بھی دیکھیے, مقداد کی ذہانت بھی دیکھیے, کہا یہ 2-4 آدمیوں سے کام نہیں چلے گا, ایک جماعت ہونا چاہیے. راوی کہتا کہ اس کے بعد جب میری ملاقات ایک دن مولا سے ہوئی اور میں نے مولا کو یہ واقعہ سنایا تو مولا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ خدا مقداد کو جزائے خیر دے. اس نے وہی کیا جو ہم اس سے چاہتے تھے کہ وہ کرے, یعنی مقداد اس انداز سے مرضی اہل بیت کے تابع تھے کہ اتنے نازک موقع پر بھی وہی کیا جس کی اہل بیت کو توقع کی مقداد تھی. لیکن اس کے باوجود, یہ جاننے کے باوجود کہ اس وقت میدان میں نکلنے کا حکم نہیں, نہ مناسب, مقداد کسی مقام پہ خاموش رہنے کو تیار نہیں. چنانچہ روایت میں ہے وہ ایک مرتبہ تیسرے حاکم کے سامنے, یہ تو تمام علماء اسلام نے لکھا, یہ کوئی اختلافی بات نہیں, تیسرے حاکم کے سامنے ایک آدمی نے اس کی تعریف شروع کر دی. مقداد گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور زمین پر, اس زمانے میں کچی زمینیں ہوتی تو
انگریزے پڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے وہ اٹھا کر ایک مرتبہ اس آدمی کے منہ سے مارے. حاکم وقت نے گھبرا کے پوچھا مقداد کو کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے رسول سے سنا کہ جب کوئی شخص کسی کی خوشامد اور بیجا تعریف کرے تو فریضہ ہے دوسروں کا کہ اسے چپ کرائیں. میں نے اپنے فریضے کے اوپر عمل کیا اور یہی سبب کہ مسند احمد ابن حنبل میں مقداد کے حوالے سے ایک روایت اور موجود. راوی کہتا عبد الرحمن ابن جبیر ذرا مقداد کا جوش بھی دیکھیں, مقداد کی بہادری بھی دیکھیں, مگر حالات کو سمجھنا وہ تو ابھی آپ نے سنا. مقداد بیٹھے ہوئے ایک آدمی وہاں سے گزرا, نیا مسلمان. مسند احمد ابن حنبل علماء اہل سنت کی ایک انتہائی اہم کتاب ہے. اس میں لکھا ہے عبد الرحمن ابن جبیر کے حوالے سے کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا, مقداد کو دیکھا کھڑا ہو گیا. کہا کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ, آپ نے رسول کا زمانہ پایا. علماء اسلام لکھتے ہیں کہ یہ جناب مقداد کا اپنا ایک الگ نظریہ, جو عام نظریہ مسلمانوں کا ہے اس سے ہٹ کر نظریہ, لیکن یہ سب لکھنے کے باوجود کہ مقداد کا الگ نظریہ, احترام مقداد ہر ایک کو کرنا پڑ رہا. اتنی عظیم شخصیت. اب یہ ایک نیا نظریہ جو علماء کے خیال میں مقداد کا نظریہ سب سے ہٹ کر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی گزرا, وہ پیغمبر کے بعد اسلام لایا تھا. مقداد کو دیکھا, کہا کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ. صرف آپ نہیں بلکہ آپ لوگ, آپ نے رسول کا زمانہ دیکھا. آپ کی آنکھیں کتنے مبارک جنہوں نے چہرہ رسول کی زیارت کی. آپ کے ہونٹ کتنے مبارک جنہوں نے پیغمبر سے کلام کیا. آپ کے کان کتنے مبارک جنہوں نے پیغمبر کی آواز کو سنا. راوی کہتا وہ آدمی تو تعریف کر کے خاموش ہوا ان کی جو پیغمبر کا زمانہ دیکھ چکے ہیں. جناب مقداد کو جوش آ گیا اور اتنا غصہ آیا کہ راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ اس شخص نے کون سی ایسی بات کر دی کہ جناب مقداد کو اتنا شدید غصہ آ گیا. اور پھر جناب مقداد کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے ایسی بات کس لیے کہی؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ خوش قسمت تو ہے کہ اس زمانے کے بعد پیدا ہوا, جو اس وقت تھے ان کے مقابلے میں خوش قسمت تو ہے کہ اس زمانے کے بعد پیدا ہوا. تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے, لیکن تجھے کیا پتا کہ رسول کے زمانے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل تھا. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا مگر اپنے لیے جہنم کی آگ کو واجب قرار کر لیا. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو رسول کے زمانے میں تھے مگر ان کا انجام انتہائی بدتر ہوا. کیا تجھے نہیں پتا کہ خدا نے اپنے رسول کو اس دنیا کی تاریخ کے سب سے مشکل وقت میں پیدا کیا, جب بتوں کو لوگوں نے سچا خدا مان لیا تھا, اور وہ رسول ایک ایسا دین لے کے آئے جو جھوٹے بتوں کو سچے خدا سے الگ کرتی تھی اور بیٹے کو باپ سے جدا کرتی تھی. تجھے کیا پتا کہ جو رسول کے زمانے میں تھے ان سے زیادہ غمگین کوئی نہیں تھا, کیونکہ وہ منظر دیکھتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے مگر ہمارا باپ, ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا کافر ہیں اور جہنم کی جانب جا رہے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو عذاب کا نشانہ دیکھ کر کون مسلمان خوش ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو قرآن ان کی حالت بتاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اب لنا من ازواجنا و اولادنا قرۃ اعین. خدا بندہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا, یعنی انہیں اسلام کی نعمت دے. تو خوش قسمت ہے کہ تو پیدا ہوا ایسے زمانے میں جب دین حق کی تلاش میں تجھے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی. ابتدا سے تجھے صحیح دین دیا گیا. اور پھر مقداد کے ایسے سخت جملے آتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر کے زمانے میں تھے کہ اس سے آگے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. تو مقداد کی آپ جرأت کو دیکھیں, ہمت کو دیکھیں کہ جب سارا اسلام کہہ رہا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے, مقداد مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے لیے آتش جہنم کو لے رہے تھے, تم لوگ بہتر ہو کہ بعد میں پیدا ہوئے اور براہ راست حق تم نے حاصل کیا. تمہیں کفر کو اور ضلالت کو اور حق کو پہچاننا نہیں پڑا. اسی ہمت کے ساتھ مقداد زندگی گزار رہے, مگر اتنا جوش کبھی امام کی مرضی کے خلاف میدان میں نہیں لا رہا. یہاں تک کہ سن 33 ہجری کا زمانہ آ گیا. مولا کائنات کی خلافت سن 36 ہجری میں ہوئی تھی. ظاہری 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مقداد انتہائی شدید بیمار پڑے. تاریخوں میں لکھا کہ مقداد کا جسم ویسے ہی بہت زیادہ تھا, انتہائی قوی ہیکل تھے, جسم ان کا بہت زیادہ تھا. ایک مرتبہ کسی نے مذاق کی حالت میں کہا بھی تھا کہ مقداد تمہارا جسم اتنا بڑا کہ اب خدا نے تم پر سے جہاد کو معاف کر دیا, اس لیے کہ تم میدان میں تو بھاگ دوڑ کر ہی نہیں سکتے ہو, تمہارا جسم ہی اس قابل نہیں کہ بھاگ دوڑ کرو. اور مقداد نے بھی مذاق میں جواب دیا کہ نہیں, قرآن کہہ رہا
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تو تم لوگ ہلکے ہو یا بھاری، وہاں تو قرآن کی مراد ہے کہ تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، راہ خدا میں نکل جاؤ اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ مقداد اس کو اپنی جانب لا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا کہ ہلکے ہو یا بھاری تم پر جہاد واجب ہے، تو اگر تم جیسے ہلکے پر واجب ہے تو جیسے بھاری کے اوپر بھی یہ جہاد واجب ہے۔ لیکن یہ مقداد کا جسم 33 ہجری میں بہت بڑھ چکا، اور علماء کہتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ مقداد کو استسقاء کی بیماری تھی، یعنی پیاس بہت لگتی تھی جس کے لیے پانی زیادہ پینا پڑتا، یہاں تک کہ مقداد کے لیے تکلیف ہونے لگی۔ تو جناب مقداد کے غلام تھے، رومی غلام جن کا تعلق روم سے تھا، یعنی یورپ کے علاقے سے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ ہمارے یہاں جب بیماری ہوتی ہے تو پیٹ کو چاک کر کے جو بلغم و چربی ہے اسے نکالا جاتا، پھر پیٹ کو سی دیا جاتا ہے، دوا لگائی جاتی ہے، آدمی صحتیاب ہو جاتا، میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ جناب مقداد کو اس وقت اتنی شدید تکلیف سے گزرنا پڑ رہا کہ وہ راضی ہو گئے، اور ان کے غلام نے اس زمانے کے اعتبار سے ان کا آپریشن کیا، مگر غالباً وہ زیادہ واقف نہ تھا، جوش میں تو یہ کہہ بیٹھا، لیکن جب اس نے جناب مقداد کے پیٹ کو چاک کر کے زخم کو دوبارہ سیا تو یہ زخم خراب ہو گیا، اور چند ہی دنوں کے بعد اسی زخم سے جناب مقداد کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ 3 میل دور اپنی جاگیر میں تھے، مدینے میں اطلاع پہنچی، ایک مرتبہ سارے مدینے کے مرد روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، جناب مقداد کی جاگیر میں آئے، اور 3 میل تک جناب مقداد کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مدینے کے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچایا، اور وہاں جناب مقداد کو دفن کیا گیا۔ اس وقت جناب مقداد کی عمر مبارک 70 سال کے قریب تھی۔ جناب مقداد کا تذکرہ اس مقام پر ختم ہوا، مگر ایک ضمنی بات اور کہ جس طرح یہ اصول ہے کہ بعض اوقات نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی وہ ہوتا ہے کہ جسے قرآن اہل سے نکال دیتا، جناب مقداد کے ایک فرزند تھے، مگر بعد میں وہ مولائے کائنات کے مخالفوں میں شامل ہو گئے، اور جب جمل کی جنگ کے بعد مولائے کائنات میدان سے واپس آ رہے تھے تو مقداد کے بیٹے کو دیکھا جو اس جنگ میں مارے گئے تھے، مولا کی مخالف صفوں میں شامل ہونے کی وجہ سے مولا کی نگاہ پڑی، کہا اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اس کی رائے تمہاری رائے سے مختلف ہوتی، خدا تمہارے باپ پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ جمل کے میدان میں مقداد کو یاد کیا جا رہا، عمار یاسر مولا کے ساتھ تھے، کہا مولا سے کہ یا امیر المومنین، اچھا ہوا کہ خدا نے اس کو ہلاکت سے ملحق کیا، خدا نے اسے فنا کر دیا، ہلاک کر دیا، اگر یہ میرا بیٹا ہوتا اور جنگ کے میدان میں میرے سامنے آ جاتا تو میں حق کے معاملے میں بیٹے اور باپ کا فرق کرنے والا نہیں۔ مولا نے کہا خدا مقداد پر بھی رحمت نازل کرے اور ایسے بیٹے کے بدلے میں انہیں جزائے خیر دے، اور خدا تم پر بھی اپنی رحمت کو نازل کرے۔ تو یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ جب کسی باپ کی اولاد، جب کسی بڑے کے چھوٹے اس کے تربیت کے باوجود دین کی جانب نہ آ سکیں تو یہی تسلی اور سہارا کہ دیکھو تم نے اپنی سی کوشش کر لی، اس کے بعد تو تمہارے اختیار میں بھی کچھ نہیں۔ جناب مقداد کے حالات اس مقام پر ختم ہوئے، اور اب اس کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ان عظیم صحابی کے حالات بیان کیے جائیں۔ یہ ارادہ ہے لیکن شاید اس پر عمل بھی ہو کہ جو ہم تک ایک انتہائی اہم روایت کو پہنچانے کا ذریعہ، یعنی حدیث قصہ کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری، جن کا نام تو بہت سنا جاتا ہے مگر ان کے حالات میں سوائے 5ویں امام کے سلام کی اور کوئی ایسی روایت یا کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ انشاءاللہ جناب حمزہ، حذیفہ الیمانی اور مقداد ابن اسود کے بعد اس سال کے سلسلے میں اب جابر ابن عبداللہ انصاری کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے پچھلے